اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غیر مسلم جس طرح کی روش تمہارے ساتھ اختیار کریں تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آؤ۔ عرب کے دو قبیلے تھے، بنو اسد اور بنو غطفان۔ یہ دونوں قبیلے بڑے ہوشیار اور شرارتی تھے۔ یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں، جیسے عام طور پہ منافقین کا طریقہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں پر یقین فرما لیا کرتے تھے۔ اور جب یہ اپنی قوم کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے آدمی ہیں، وہاں تو ہم دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے۔ تو گویا جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو مسلمانوں کے سامنے اپنی غیر جانبداری کا ثبوت اور یقین دلاتے، اور جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم جو فیصلہ کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستجدون آخرین، عن قریب پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو۔ اس سے مراد قبیلہ اسد، بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان ہے۔ یریدون، جو ارادہ کرتے ہیں، ان یأمنوکم، اس بات کا کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی بھی ان کو لوٹایا گیا فتنے کی طرف، یعنی شرارت اور لڑائی کی طرف، ارکسوا فیہا، تو لوٹا دیے جائیں گے اس فتنے کی طرف۔ یعنی جب بھی تمہارے خلاف لڑائی کی نوبت آئی تو یہ دوڑ کر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ تمہارے پاس صرف اپنی جان بچانے کے لیے آتے ہیں، مخلص نہیں ہیں، لہذا ان سے محتاط رہو۔ فإن لم يعتزلوکم، پس اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، ویلقوا الیکم السلم، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں۔ یہ یلقوا کا جملہ بھی لام کے نیچے داخل، لام میم کے نیچے داخل ہے، یعنی لم کے نیچے۔ یہ بات میں طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ یوں پڑھا جائے گا، یہ اصل میں یوں ہے لم یلقوا، تو یوں اس کا جملے کا مطلب یہ بنے گا کہ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، صلح کی بات تمہاری طرف نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یہاں پر بھی واو کے بعد لم ہے، وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، معنی ہوگا اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پس تم پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس آ کر غیر جانبداری کا اظہار کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، اور وہی لوگ ہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطان مبینہ کھلا غلبہ، کہ جہاں کہیں ملے
تم ان کو قتل کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ قتل عمد کے متعلق آگے آیت کریمہ آئے گی، اس کے جان بوجھ کر قتل کرنے کے بارے میں جو حکم ہے وہ وہاں بیان ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں قتل خطا کا بیان ہے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے یہ کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے شکار کھیلتے ہوئے ہرن یا خرگوش یا مرغابی پر فائر کیا، اب وہ جا کر کسی مسلمان کو لگ گیا جس کا اسے کوئی علم نہیں تھا کہ ادھر کوئی آدمی ہے، اور وہ مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اچانک کار کے نیچے آ کر مر گیا، یا کوئی آدمی جو ہے وہ اچانک اسکوٹر کے نیچے آ کے مر گیا، گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈرائیور کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھاری جسم والی والدہ ہے، ساتھ چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، والدہ نے پہلو بدلا اور وہ نیچے آ کر مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا ہے، اس کی بھی باقاعدہ دیت دینی پڑے گی اگرچہ حقیقی ماں ہو۔ اب آگے قتل خطا کا حکم بیان فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کے دو بدلے ہیں، کیونکہ قتل میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے اور وارثوں کا حق بھی ہے۔ اس لیے مقتول کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا خاوند ہوگا، یا کوئی عورت ہے تو کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل سے منع فرمایا اور اس سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس قتل کی تلافی جو ہے، اس قتل کے حق کی تلافی اس طرح ہوگی فتحریر رقبۃ مؤمنہ، بس آزاد کرنا ہے غلام جو مومن ہو۔ رقبۃ کے لفظی معنی ہے گردن، یہ غلام اور لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ لونڈی یا غلام مومن ہو۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں تو آج کل غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں، تو اگر غلام اور لونڈی اپنے پاس ہو تو آزاد کرے، اگر اپنے پاس نہیں ہے تو خرید کر آزاد کرے۔ دوسرا حق ہے اس کے وارثوں کا، فرمایا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور مالی بدلہ ہے جو سپرد کیا جائے گا مقتول کے وارثوں کو۔ وہ مالی بدلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں اونٹوں کی شکل میں بھی ہوتا تھا، دینار اور دراہم کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ یہ مکمل دیت تھی۔ اونٹ 100 ہوتے تھے، دینار 1000 ہوتے تھے اور درہم 10,000 ہوتے تھے، یہ مکمل دیت تھی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی ایک آنکھ ضائع کر دیتا تو اس کی دیت 50 اونٹ تھی، اگر کوئی ہاتھ کاٹ دیتا تو اس کی دیت 50 اونٹ تھی، ٹانگ کاٹ دیتا تو اس کی دیت بھی 50 اونٹ تھی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی داڑھی مونڈ دیتا تو اس کی دیت 100 اونٹ تھی۔ وہ شریعت میں داڑھی کی قدر ایک انسان کے برابر ہے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ 1000 دینار کے مل جاتے تھے، اور دراہم کے اعتبار سے 10,000 دراہم کے 100 اونٹ مل جاتے تھے۔ آج سے تقریباً کئی سال پہلے کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل سے حکومت نے پوچھا تھا کہ ایک دیت کتنی ہونی چاہیے، تو اس وقت جو سونے اور چاندی کی قیمت تھی اس اعتبار سے 1,80,000 یا اس کے قریب طے ہوا تھا، اور اب تک پاکستان میں یہی قانون ہے۔ تو ظاہر ہے جب سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی بڑھ جائے گی، تو رقم بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ سونے چاندی کی قیمت جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، جب میری شادی ہوئی تھی، تو اس وقت سونا 5,000 روپے تولہ تھا غالباً، اور اب تو 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے، 2,30,35,000 ہے، پتہ نہیں 40,000 روپے۔
انگریز کے دور میں 100 درہم چاندی کی قیمت 132 روپے 4 آنے تھی. 500 درہم چاندی کی قیمت 132 روپے 4 آنے تھی. 1 درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے. تو 500 درہم چونکہ مہر فاطمی تھا، اس لیے اس زمانے میں لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ جی مہر فاطمی لکھ دو، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 500 درہم تھا، سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. ان کا مہر 4000 درہم تھا. تو چونکہ انگریز کے دور میں 500 درہم چاندی کی قیمت 132 روپے کچھ آنے تھی، تو لوگ مہر فاطمی کہہ کر مہر مقرر کرتے تھے. آہستہ آہستہ 100 کا ہنسا ختم ہو گیا اور 32 روپے 4 آنے رہ گئے، یا 32 روپے 6 آنے رہ گئے. پھر 6 آنے بھی چلے گئے، 32 روپے رہ گیا، جسے عام طور پر آج کل شرعی مہر سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا کہ یہ کوئی شرعی مہر نہیں ہے. شرعی مہر کم از کم 10 درہم ہے، اور 1 درہم 3 ماشے کا ہوتا ہے. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم سے کم 10 درہم ہے. اور مہر فاطمی 500 درہم ہے. 500 درہم کا حساب لگا لیں، اور چاندی سونے کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، تو 500 درہم کے حساب سے آج کل جو ہے تقریباً 2.5-3 لاکھ بنتا ہے مہر فاطمی. تو جس زمانے میں جتنی قیمت ہوگی اتنا ہی مہر بھی ہوگا، اتنی ہی دیت بھی مقرر ہوگی. یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ 4000 درہم اس طرح مقرر ہوا کہ یہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ میں تھی. یہ حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی، تو ان کے خاوند وہاں فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات کی خبر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ ان کے خاوند فوت ہو گئے اور والدین ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور ان کے والدین ہیں بھی بڑے سخت مزاج. یہ سارے خاندانی طور پر سخت مزاج تھے، کفر میں بھی سخت تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی سخت تھے. تو اس وجہ سے پریشانی ہوئی کہ بہن ہے، بھائی اور باپ کافر ہیں اور ہیں بھی سخت مزاج، وہ تو اس کو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، تو اس بیچاری کا کیا بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا، جو کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حبشہ جا رہے تھے، کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کرنی ہے عدت گزرنے کے بعد. اگر وہ میرے ساتھ نکاح پر راضی ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد وہیں سے نکاح کر کے لے آنا. چنانچہ عدت گزر چکی تھی، حضرت شرحبیل نے گفتگو کی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا. وہ کہنے لگی کہ اس سے زیادہ میرے لیے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. اس وقت حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی، جن کا نام تھا اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، یعنی وہ رؤیت کے اعتبار سے تو صحابی نہیں تھے، البتہ زمانے کے اعتبار سے صحابی تھے، کیونکہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کی. تو اس بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا آپ نے پیغام سن لیا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں نے سن لیا ہے، میں تو راضی ہوں. تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کا نکاح پڑھا دیا، اور شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر لیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت شرحبیل وکیل تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی مجلس سے نکاح میں خود حاضر نہ ہو تو اس کا وکیل اس کی طرف سے قبول کر لے. اور یہ جو ٹیلی فون پر آج کل نکاح پڑھائے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا شرط ہے. جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے، جس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ دونوں مجلس نکاح میں موجود ہوں. اگر خود موجود نہ ہو تو ان کا وکیل موجود ہو، جو وکیل ان کی طرف سے قبول کرے گا. مثلا لڑکا برطانیہ، امریکہ، سعودیہ یا کسی ملک میں اور بچی پاکستان میں ہے، تو وہ اپنے باپ یا بھائی یا دوست کو فون کرے کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں، لہٰذا میری طرف سے قبول کر لیں، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. وکیل اس طرح کہے گا کہ میں نے فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی ہے، فلاں لڑکا جو فلاں کا بیٹا ہے کے لیے قبول کیے. تو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح قبول کیا. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر دیا. تو اس طرح حضرت ام حبیبہ کا جو مہر تھا وہ 4000 درہم تھا، اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 500 درہم تھا. تو خیر بات چلی تھی دیت سے.
تو آج سے کئی سال قبل جب سونے کی قیمت کچھ سال قبل ہی جب سونے کی قیمت 5,000 روپے تھی، کچھ سال قبل مطلب 25 سال قبل، تو اس وقت دیت مقرر ہوئی تھی پاکستان میں 1,80,000 روپے۔ اب ظاہر ہے قیمت بڑھ گئی ہے تو دیت بھی بڑھ جائے گی جو دینی ہے وارثوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وارث معاف کر دیں، کیونکہ وارثوں کو معافی کا حق ہے۔ مثلا وہ یہ کہیں کہ ہمارا جو عزیز تھا وہ تو چلو دنیا سے چلا گیا اور تم نے جان بوجھ کر تو قتل کیا نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، لہٰذا ہم اس کی دیت نہیں لینا چاہتے، یہ وارثوں کو حق ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس اگر ہے وہ ایسی قوم میں جو تمہارے دشمن ہیں اور خود مومن ہے، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ہندوستان دارالحرب ہے، وہاں ہندو اور سکھ رہتے ہیں، سکھ برادری میں سے یا ہندوؤں میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، باقی ساری برادری کافر ہے، یہ مسلمان بارڈر پر کھڑا تھا اور وہ تم سے قتل ہو گیا۔ اب چونکہ اس کی برادری کافر ہے لہٰذا اس کی دیت نہیں دی جائے گی، صرف اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، یعنی کفارہ دیا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی تو توڑا ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا جو مومنہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس آزاد کرنا ایک غلام کا جو مومن ہو۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، وہ کافر ہے اور مسلمان ملک میں رہتا ہے، اس کو ذمی اور معاہد کہتے ہیں کہ اس نے معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ میں ملکی قوانین کی پابندی کروں گا، اور حکمران طبقے کے ذمے ہے کہ اس کے مالک اور جان اس کی جو ملک میں اس کی اور اس کی جان کی حفاظت کرے۔ وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں ذمی بن کر رہتے ہیں ان پر مکمل اسلامی قوانین کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، شراب اور خنزیر کے کہ وہ ان میں آزاد ہیں، یعنی شراب پئیں بنائیں ان کو پابندی نہیں ہے، اسی طرح سور کھائیں اور پالیں اور اس پر بھی ان کو اختیار ہے، اسی طرح ان کے آپس کا نکاح اور طلاق اور وراثت کے احکام بھی ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخمر لہم کالخل لنا، شراب ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے سرکہ ہے، والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، اور خنزیر ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بکری ہے۔ ان 3 کے علاوہ باقی سارے اسلامی احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ مثلا اگر وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، وہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں کر سکیں۔ جیسے ہمارے ہاں پارسی رہتے ہیں، ان کے ہاں ایسا کرنا جائز ہے، اپنی ماں بہن بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ یہ کہیں کہ سود ہمارے ہاں حلال ہے تو اسلام اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی کو قتل کریں گے تو ان پر باقاعدہ حد جاری ہوگی جیسے مسلمانوں پر جاری ہوتی۔ تو فرمایا اگر وہ مقتول ذمی قوم کا ہے اور ہے مسلمان، مطلب یہ ہے کہ باقی سارے کافر ہیں، یہ ان ذمیوں میں سے مسلمان ہو گیا تھا، جیسے بعض قادیانی مسلمان ہو جاتے ہیں یا بعض عیسائی مسلمان ہو جاتے ہیں یا منکرین حدیث میں سے مسلمان ہو جاتے ہیں یا بعض رافضی مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اگر مقتول ایسی قوم کا فرد ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلی، پس مال کا بدلہ ہے سپرد کیا جائے اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ایک گردن کا جو مومن ہو۔ فمن لم یجد، پس جس نے نہ پایا غلام یا لونڈی، یعنی اگر کسی کو غلام اور لونڈی نہ ملے، جیسے آج کل شرعی طور پر کوئی غلام یا لونڈی نہیں ہے، یا اگر اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں تو ہوں مگر اس کے پاس نہ ہو، نہ خرید کر آزاد کرنے کی طاقت ہو، تو کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، پر 2 مہینے لگاتار روزے ہیں، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے، درمیان میں فاصلہ نہ آئے، تسلسل نہ ٹوٹے، اگر تسلسل ٹوٹ گیا تو اثر نو دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے۔ مثلا ایک آدمی نے روزے رکھنا شروع کیے، 50 رکھ چکا تھا یا 55 رکھ چکا تھا، اتفاقاً بیمار ہو گیا، آگے روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب جب شروع کرے گا تو اثر نو شروع کرے گا اور پورے 2 مہینے رکھے گا، کیونکہ تسلسل ٹوٹ گیا تھا پچھلے روزوں کا، تو اس کو الگ ثواب ملے گا۔ البتہ عورتوں کا مسئلہ الگ ہے، مثلا کسی عورت سے قتل خطا ہو گیا، اس نے روزے رکھنا شروع کیے، 25 روزے رکھ لیے تھے، اس کو ماہواری کے ایام شروع ہو گئے،
تو جب یہ دن اس کی عادت کے مطابق ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عادتیں ان کی مختلف ہوتی ہیں، کسی کی عادت 5 دن کی ہوتی ہے، کسی کی 7 دن کی ہوتی ہے، کسی کی 10 دن کی ہوتی ہے، تو جب وہ اپنے ماہواری کے ایام عادت کے مطابق ختم ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ روزے رکھنا شروع کر دے گی، جتنے باقی رہ گئے تھے وہ پورے کرے گی۔ ایام ماہواری کی وجہ سے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹا، یہ عورتوں کو جو ہے سہولت ہے اسلام کی طرف سے، کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر پر روانہ ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں۔ جب مقام صرف پر پہنچے، جو پہلے مکہ مکرمہ سے باہر تھا اب شہر میں داخل ہو گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی حضرت میں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے مگر ماہواری کے ایام شروع ہو گئے، اب میں حج تو نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیء کتب اللہ علی بنات آدم، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، یہ صرف تیری اکیلی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ نظام قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود بنتا ہے تو یہ خون اس کی خوراک بن جاتا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتا تو یہ خون خارج ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ خون عورت کے بس میں نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے روزوں کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ مردوں کو حیض نہیں آتا، لہٰذا اگر ان کا ایک روزہ بھی رہ گیا تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، روزے اثر نو شروع کرنے پڑیں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی توبہ کا ذریعہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔